بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میر اسلم رند، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل پہ، صحابہ کرام پہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حوالہ ہنڈی اور 2 نمبری کاروبار والوں کے بارے میں۔ چونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ میں مافیا کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ اس سے عوام کو جو ہے میں معلومات دینا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے سول حکومت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے توجہ ایک طرف دلانا چاہتا ہوں۔ کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں۔ ایسے تو ایجنسیاں اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن جو میرے معلومات یا میرے دانست میں آئی ہیں وہ آپ سب کے عوام اور اپنے حکام بالا کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ چونکہ گزشتہ 2 ماہ سے ہماری حکومت نے اور آرمی چیف کے احکامات کے تحت یا ایپیکس کمیٹی کے احکامات کے تحت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ دیکھیں کہ ملک میں کافی فرق آ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ڈالر نیچے آ رہا ہے، سونا سستا ہو رہا ہے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج 48,000 کے حد کو کراس کر چکا ہے، اور عوام تک اس کی رسائی پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ملک میں چیزیں سستی ہو رہی ہیں، اور مافیا اپنے ارادوں سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی۔ وہ مافیاز جو ہے وہ ابھی تک حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں برابر سرگرم ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری ایجنسیاں اس بارے میں کام کر رہی ہیں، ایف آئی اے کے نوٹس میں بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ ہم ان کے کردار یا کام پہ کوئی شک نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہمارے ملک سے یہ ناسور ختم ہو جائے، اور ہمارے ملک میں جو موجودہ حالات اس نیز تک پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ایک پوائنٹ اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ میرے شنید میں آیا ہے یا میرے معلومات کے مطابق جب سے ان حوالہ ہنڈی والوں کے خلاف وہ سختی شروع ہوئی ہے یا ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ بینک والوں کے ساتھ ملی بھگت سے انہوں نے بینک والوں کا سافٹ ویئر اپنے آفیسز میں جو ہے وہ شفٹ کرا لیا ہے۔ ابھی یہ بڑے بینکوں کے سافٹ ویئر کے تھرو اپنا پیسہ یہاں سے وہاں شفٹ کرتے ہیں، وہاں سے کہیں اور شفٹ کرتے ہیں۔ اس کے چونکہ حکومت کے نظر میں نہیں ہے، میرے نوٹس میں یہ تھی، اسی وجہ سے میں حکام بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جتنے بڑے حوالہ ہنڈی والے ہیں یا یہ کاروبار کرنے والے ہیں، انہوں نے غریب غربا کو جو ہے نا مختلف کلیوں سے یا علاقوں سے لا کر ان کے کچھ کے تو جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں، یا ان کو ڈیلی ویجز پہ یا مہینے کے 20,000 روپے تنخواہ پہ رکھا ہے۔ یہ جتنا کاروبار کرتے ہیں سب انہی غریب غربا کے اکاؤنٹ کے تھرو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ملک میں پہلے بھی وہ جب بھی انویسٹیگیشن نیب نے کیے، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے سرمایہ داروں کے ڈرائیور سے، منشی سے، ان کے نام پہ پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے۔ کوئٹہ میں بالکل اسی طریقے سے یہ کاروبار کیا جا رہا ہے۔ اگر صحیح اس کا نوٹس لیا جائے، تحقیقات کی جائے، تو آپ کو تمام وہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک اور ہوشیاری کرتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر کے تھرو تو جو ان کے دفاتر میں وہ شفٹ ہو چکا ہے، بڑے بینکوں نے غیر قانونی طور پر ان کو یہ اپنا سافٹ ویئر پرووائڈ کیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے بینکوں میں ان کا پیسہ رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جب ایران سے، دبئی سے، یہ افغانستان سے یا دوسرے جگہوں سے کاروبار کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یا حوالے کے تھرو یہ پاکستانی پیسہ یا ڈالر ان پارٹیوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ایران میں اس کو تمن میں کنورٹ کیا جا سکے، دبئی میں درہم میں کنورٹ کیا جا سکے۔ پاکستان کے بینکوں کے تھرو یا ایک نمبر یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، سارے 2 نمبری طریقے سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ایز ایک سٹیزن کے ہمارا یہ سوچ ہے کہ جیسے
دہشت گردی، ملک دشمن عناصر جو ہے نا ناصور ہے، جیسے انسرجنسی ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ ہے، یا دوسرے ایسے منفی سوچ رکھنے والے ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ بھی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ملک کا نقصان تو 25 کروڑ عوام کا نقصان ہے۔ جو سول حکومت اور آرمی چیف نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، یہ سب جو ہے نا اس پر اور مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب آرمی چیف صاحب، اللہ پاک نے آپ کو عزت بخشا ہے، 3 سال کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ کئی سالوں سے لوگوں کو یہ امید وابستہ تھی کہ کوئی ایسا شخص آئے اس ملک میں جو اس کرپشن کو، اس رشوت کو، ایک سمگلنگ کو، یہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ آپ کی صورت میں جو ہے عوام کے دلوں میں ایک امید سی قائم ہوئی ہے، اور اگر یہ عارضی رہا تو پھر عوام واپس اسی نیچ پہ چلے جائیں گے جو کہتے ہیں جی عارضی ہے، 4 دن کے بعد پھر وہ پاکستان میں ایک محاورہ ہے کہ آپ جو غلط کام کرو کہتے ہیں پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ آپ نے اور آپ کے سول حکومت نے اس چیز کو جو ہے نا عوام کے دلوں میں یقین دہانی کرانی ہے کہ نہیں، یہ پاکستان ہے اور اس میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، چونکہ ملک ہے، ہم سب ہیں، پہلے پاکستان پھر ہم سب، ادارے سب کچھ۔ یہ عارضی عہدے ہوتے ہیں، جو بھی اچھا کام کرے گا یہ 25 کروڑ عوام اس کے فالوور ہوگی، ان سے پیار کرے گی۔ آپ اور آپ کی ٹیم اور ایپیکس کمیٹی جو اقدامات کر رہے ہیں، عوام اس سے مطمئن ہے، اور جو ڈالر میں کمی آئی ہے، اور ایک اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے، 48,000 کو کراس کر چکا ہے دودھ کو۔ اسی طرح جو ہے نا آئل کی پرائز بھی 60-70 روپے کم ہوئے ہیں، لیکن عوام تک جناب وزیر اعظم صاحب اس کی افادیت نہیں پہنچی ہے۔ اپنے انتظامیہ کو یہ پابند کریں کہ یہ جو ملک میں ڈالر میں کمی آئی ہے، بزنس اچھا ہو رہا ہے، بیرونی بڑے بزنس مینوں کا اعتماد بحال ہوا ہے ملک پر، اسٹاک ایکسچینج پر، ہر چیز پہ، تو اس کا اثرات عوام تک بھی پہنچنا چاہیے۔ عوام پچھلے 2-3 سال سے نہایت ہی ایک غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ مصنوعی مہنگائی بہت زیادہ، مطلب عوام کے خلاف، یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، غریبوں کے خلاف یا عوام کے خلاف ایک ملک دشمنی ہے۔ ہمارے انتظامیہ اس بارے میں کام تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک خاص ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ہماری ساری امیدیں وزیر اعظم، اپنے آرمی چیف، ان کی ٹیم پر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہ اقدامات اٹھائیں جس سے اس ملک کا مستقبل روشن ہو، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، اور ملک میں جمہوری حکومتیں آتی رہتی ہیں اور آئیں گی بھی، لیکن یہ ہے کہ عوام کو صرف سکون چاہیے، امن و امان چاہیے، گیس بجلی کی سہولیات چاہیے اور سستی چاہیے، اشیاء خوردنوش کی سستی چیزیں چاہیے۔ ان مافیاز کے خلاف سخت سے سخت اقدامات ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا ملک ہمارا روشن رہے۔ جی، ہماری اپنی یہی خواہش ہے، اور عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ حکومت اور اس کے ادارے، انٹیلیجنس ادارے، یہ جو حوالہ ہنڈی والوں کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہیں بینکوں کی طرف سے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو جعلی شناختی کارڈ پہ یہ غریب غربا کے جو ہے اکاؤنٹ میں ٹرانزٹ ہوتا ہے، اس کو بھی تمام اداروں کو چیک کرنا چاہیے، چونکہ بازار میں آپ یقین کریں کہ ایسی باتیں ہم نہیں چاہتے ہم اپنے اداروں پر کوئی تنقید کریں۔ وہ عام بازار میں عام لوگ یہ کہتے ہیں، بولے جی پہلے منتھلی اگر 1,00,000 روپے تھا، ابھی منتھلی 5,00,000 روپیہ ہو گیا ہے۔ اگر یہ باتیں ہوں گی، ان اداروں کو بھی اپنے سر سے جو ہے نا یہ الزامات کو ختم کرانا پڑے گا، ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ الزام تراشی رہی تو پھر تمام محنت جو ہمارے اداروں نے شروع کی ہے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا جو ایم ہے یا اس کا مقصد ہے، یا ملک کو ترقی دینے کا وزیر اعظم سول حکومت مل کے اقدامات کر رہی ہے،
اگر ان غلط کاموں کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے گی تو پھر آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسے فارمیلٹی پوری ہوتی رہے گی، لیکن اصل رزلٹ آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ ان کی بے یقینی کریں، اور جو بھی غلط ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ عوام کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ منفی باتیں کریں۔ اگر رزلٹ اچھا ہوگا، ہر میں کہتا ہوں پاکستانی اپریشیٹ کرے اپنے اداروں کو، اپنے لوگوں کو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے ادارے اس غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی کریں گے، ہماری باتوں کو سیریس لیں گے، ہماری باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ہماری باتیں کوئی کمی پیشی ہو تو بے شک خود انکوائری کریں، خود بینکوں میں جائیں۔ وہ پاکستان میں تو آج کل اتنا جدید سسٹم ہے کہ ہر بینک کا جو ہے وہ رزلٹ یا رپورٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اداروں کو، خاص کر انٹیلیجنس ادارہ کو، خود ان کے بارے میں سب کو مل کر کارروائی کرنی چاہیے اور معلومات حاصل کرنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی ملک دشمن نہ صرف اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بہت شکریہ۔